الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ اس چیز کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو الا ماشاءاللہ، ادروائز اللہ تعالیٰ آ کے کسی انسان کو روکتے نہیں ہیں، کسی فرشتے کو نہیں کہتے کہ آ کے اس کو روکو۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بہت ظلم بھی کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بہت ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوائنلی اس کو الا ماشاءاللہ، بہت کم واقعات ہیں تاریخ کے اندر بھی، ہم بہت کم واقعات کو جانتے ہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ آ کے روکتے نہیں ہیں۔ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے آ کے نہیں روکنا، یہ چھوٹ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ البتہ سب باتوں کا، سب تکبر کا، ہر چیز کی نافرمانی کا، ہر قسم کے کفر کا، ہر قسم کی ظلم زیادتی کا اللہ تعالیٰ تنبیہ کیا کرتے ہیں قرآن کے اندر، یا وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس دن تک کی چھوٹ ہے؟ یوم آخرہ کی، وہ اس دن جس دن تم لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وہ دن جس دن تم لوگوں کے سارے حساب کتاب تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ایک کمپریہنسو ڈے ہوگا آڈٹ کا، کمپریہنسو ڈے ہوگا، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی جائے گی۔ وہ چیزیں جو انسان کر کے بھول بھی گیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کے سامنے کر دیں گے۔ وہ چیزیں جو انسان نے کی اور پرواہ تک نہ کی، اس نے اتنا لائٹلی لیا اس نے، یعنی جیسا کہ وہ ایک محاورے انگلش کے اندر ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے کہنے کا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، فار می اٹ واز جسٹ ٹیوزڈے، کہ میرے لیے تو یہ روز کی بات ہے، ہر ہفتے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی حاضر کریں گے سامنے، اس طرح کہ انسان گھبرا جائے گا کہ یہ کیسا اعمال ہے، یہ کیسا حساب ہو رہا ہے ہمارا، کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں، اور اس دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مان رہے ہو نا آخرت کے دن کو، اس چیز کو مانتے ہو نا، چاہے عمل کے اندر اونچ نیچ جو بھی ہے، لیکن مانتے ہو نا اس دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا؟ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، ابھی جب تک تمہارے پاس موقع ہے نا، اللہ کی راہ میں انفاق کر لو، خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ ابھی جیسا رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگ ضرور خرچہ کریں اس کے اوپر، لوگوں کے اوپر خرچ کریں، جو ضرورت مند ہے ان کے اوپر خرچہ کریں اس کے اوپر۔ من قبل ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کا وارن کر رہا ہے تعالیٰ؟ یوم قیامت کے دن، اس چیز کو وارن کر رہے ہیں۔ لا بیع فیہ، اس وقت کچھ تجارت نہیں چلنے والا۔ تم نے جو ڈھیر اپنے جو پلاٹس لے کے رکھے ہوئے تھے، ایسٹس اتنے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس وقت کوئی تجارت نہیں چلنے والی۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ چلیں یہ میں اتنا انفاق کر لیتا ہوں، اب کوئی تجارت ہو جائے، یہ دے دیں تو یہ چیزیں معاف کر دیں، میرے اوپر سے بوجھ اتار دیا جائے کسی طرح سے، یہ آپ لے لیں مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی اس دن کسی قسم کی کوئی تجارت، کوئی سودا نہیں ہونے والا اس دن۔ دنیا کے اندر بھی اس کو سودا نہیں کہیں گے، لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے گناہ کم کرنے کے لیے، اور اپنے اوپر جو دنیا کے دلدل میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صدقات اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ آپ کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹالتی ہے، لیکن جوڑ کے رکھا اپنے ساتھ، نہیں خرچ کرا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر نہیں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کیا ہے؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ اس دن کی کیا کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن کی کسی قسم کی کوئی دوستی بھی کام نہیں آنی۔ خلۃ خلیل سے ہے، یہ کوئی دوستی بھی کام نہیں آنی کسی قسم کی۔ جو تم نے کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا دنیا میں، دو ہی تو کام چل رہے ہوتے ہیں، دو قسم کے کام چل رہے ہوتے ہیں، یا پیسہ چلتا ہے یا ریفرنس چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریفرنس کی دو ٹائپس اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، ولا خلۃ ولا شفاء، نہ تو کوئی دوستی کام آنی ہے، نہ کسی قسم کی سفارش ہونے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور والکافرون هم الظالمون، تو جنہوں نے جھٹلایا تھا اس دن کو، وہی تو تھے جو ظلم کرتے رہے تھے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ اب ان کے بدلے کا دن آ گیا۔ یہ وہ ہے جو تنبیہ اور خوفناک اور ڈرا دینے والی جو اللہ تعالیٰ نے موضوعات ڈسکس کیے ہیں قرآن کے اندر، یہ ان میں سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ انسان کے جو بگیسٹ جو اس کو جو تسلی دینے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، سب سے بڑی
جیسے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندری کشتی کی بات ہو رہی ہے، اس میں جب سوار ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جب ان کو ڈولتی ہے اور لے کے چلتی ہے ان کو، تو وہ انسان کو کیا ہوتا ہے، وہ ایکسائٹمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب لہریں اونچی نیچی ہو رہی ہیں تو ایک خوف خطرہ ہوتا ہے وہ۔ آج کل کیونکہ ٹریول عام لوگوں کا اب سمندر سے کم ہوائی جہاز پہ ہوتا ہے، تو وہ کیفیت سمجھی جاتی ہے جب فلائٹ نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے، یا ایک دفعہ ان ایئر کے اندر نا وہ ذرا سے بھی ٹربولنس ہو جائے، ذرا سے بھی ہو جائے، تو وہ جو اس وقت جو بھی مووی دیکھ رہے ہوں گے یا کھا پی رہے ہوں گے یا کافی پی رہے ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا اس وقت انسان ایک دم سے ہل جاتا ہے اس وقت۔ یا جب لینڈنگ ہو رہی ہو اور اس وقت جب وہ ٹچ کرنا ہوتا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر، تو جب تک تو آپ معلق ہیں ہوا کے اندر، جب تک آپ ہوا میں اڑیں تب تک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار تو کچھ بھی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا۔ تو چاہے پہلے وقتوں کے اندر سمندر سے ہم لوگ اتر آ کے زمین پہ آ گئے، یا ہوائی جہاز سے آج کل کے حساب سے جس طرح ہم لوگ اتر کے زمین پہ آ گئے، تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب ہم آ گئے زمین کے اوپر، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو چاہے ادھر ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے زمین پر ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے اپنی اذن سے، یا موت نے آنا ہو، تو اللہ کے لیے تو تینوں چیزیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ہماری ایک خوش فہمی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم زمین کے اوپر آ گئے نا، تو اب ہمارے ہمارا سب سے جو بڑا توکل ہے نا دنیا کا، وہ ہم ادھر بس لینڈ کر گئے ہیں۔ اور زمین کے اندر بھی ایک تو ہے نا کہ ریگستان یا ریت یا ایسی کوئی چیزیں ہوں، سب سے مضبوط جو ہوگا جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ تو پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے، جو سوال پوچھا کرتے تھے قیامت کے اوپر، ڈاؤٹ کرتے ہوئے جو سوال پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی اس دن، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ آ کے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی، اتنے مضبوط طاقتور پہاڑ ہیں یہ، ان کو تو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ وہ ایک مووی آئی تھی 2012، آئی تو 2009 کے اندر تھی، لیکن وہ ایک مائن میتھولوجی کے اوپر انہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا تھا، تو جس میں دکھایا تھا کہ ارتھ کے اوپر یہ ہوگا وہ ہوگا سب کچھ۔ تو انسانیت نے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کہاں پناہ لی تھی، ہمالیاز کے اندر، ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے جا کے وہ اپنے وہ بناتے ہیں جہاں پہ وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتنے اسٹرانگ کہ جو لہریں آئیں گی تو وہ اس سے وہ بچا لیتا ہے۔ ایک سے میں کانسیپٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف، تو پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اتنے چٹانیں ہیں یہ پوری، کتنی ڈیپتھ ہے ان کی اس کے اندر، تو یہ پہاڑ تو کہاں جا سکتے ہیں، ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ فقل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس کا جواب دے دیں، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ تو دھول بن چکے ہوں گے، یہ تو ڈسٹ ہوگی، یہ ریت کی طرح بکھرا ہوگا سب کچھ معاملہ، تو کوئی سہارا لینے کی جگہ کوئی نہیں بچنے والی، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ چھپا جا سکے، کوئی چیز ایسی نہیں جہاں سے بچا جا سکے۔ وہ دن کتنا لمبا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس دن کا حساب تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس طرح تمہارے 50,000 سال ہیں۔ یہی بات حدیث کے اندر بھی فرمائی ہے، 50,000 سال، یعنی کہ آپ صرف توجہ تو کر کے دیکھیں اس چیز کے اوپر کہ ابھی موسم تھوڑا چینج ہونا شروع ہوا ہے، ابھی جائیں ہم ذرا دھوپ کے اندر 50 منٹ کھڑے ہو کے دیکھیں، ذرا 50 منٹ کھڑے ہو کے دیکھیں دھوپ میں، ابھی جبکہ مارچ کا مہینہ ہے، ابھی کوئی جون جولائی کی ہم بات نہیں کر رہے، اور ایک دم سے موسم چینج ہوا ہے پچھلے ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر ایک دم سے موسم کہ سویٹر سے ہم بالکل پنکھوں پہ ایک دم سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن جو اتنا لمبا بنایا، سورج بالکل قریب لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اتنا لمبا دن، ایگزاسٹ کرنے والا دن، لوگوں کا اعمال کی وجہ سے، اپنی اس گھبراہٹ کی وجہ سے پسینوں میں گرے ہوئے ہوں گے، کسی کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی باپ اپنے بیٹے کی ٹینشن نہیں لے رہا ہوگا، کوئی لائف پارٹنر اپنے دوسرے بیٹر ہاف جو مرضی اس کے لیے ٹائٹل استعمال کر لیں اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا، اس وقت کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر ایک ہوگا بس کسی طرح سے مجھے بچا لو، باقی جس مرضی کو جہنم میں ڈالا جائے، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت ہونے والی ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوگا نا پھر اب کیا کیا جائے، پناہ کہاں لی جائے، کیا چیزیں جو ہمیں اس دن بچا سکتی ہے۔ تو آج کچھ احادیث کا سیٹ ہے
وہ حدیثیں ایک خاص کیٹیگری کی بات ہوگی، وہ لوگ، وہ اعمال کرنے والے لوگ جن کو اس گرم دن، اس رسوا کرنے والے دن، اس پریشان اور گھبراہٹ والے دن، ایک ہوتا ہے صرف گرمی اور ایک ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس وقت خوف بھی کتنا چڑھا ہوگا اور حزن بھی، ڈپریشن بھی کس قدر ہو رہا ہوگا اس وقت، کیا کچھ کم کرتے آئے ہیں، کیا کیا اعمال کھول کے دکھائے جائیں گے، کس طرح میرے ساتھ سلوک ہوگا، اور پھر عذاب اور پکڑ اور جو جہنم میں جو کچھ ہونے والا ہے. تو کچھ لوگوں کا ذکر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو اس دن، اس گرمی والے دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اب آگے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر اگین وہی اسی کیفیت کے ساتھ کہ اگر یہاں پر ہم بات کو ختم کرنا چاہیں تو ہوگا کہ نہیں، بات ختم نہ ہو، بتایا جائے کہ پڑھا جائے، شیئر کیا جائے کہ کون سے اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمیں اس دن اس چیز سے بچا سکتے ہیں. اس گرمی والے دن جہاں پہ لوگوں کے لیے ایک ایک سیکنڈ گزارنا بھاری اتنا ہو رہا ہوگا، تو یہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے ایک بالکل پرسکون جو ماحول ہوگا. آخر یہ لوگ کون ہوں گے، کون خوش قسمت ہوں گے، آخر یہ کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا کے اندر کہ قیامت والے دن ان کے لیے یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ایک سپر VIP ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. امیجن کریں نا کہ لوگ اس طرح کھڑے ہوئے، بد حال برے حال میں کھڑے ہوئے، آپ بھی کسی جگہ کے اوپر پھنس گئے ہیں، جس طرح ویزا کی لائن لگی ہوتی ہے، یا جس طرح یہ ہم دیکھیں جب افغانستان کے حالات ہوئے تھے تو افغانستان سے ریفیوجیز آئے تھے اور کس قدر ڈھیر لگا ہوا تھا بارڈر کے اوپر. یا اگر آج کل ابھی آپ یوکرین کا دیکھیں، آلدو وہاں پہ موسم یہ والا نہیں ہے، وہاں پہ تو بلکہ برف باری اور ٹھنڈ موسم ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی کیفیت دیکھیں جو اس وقت سم ہو چاہ رہے ہوں گے ہمیں بارڈر کراس کرنے دیا جائے، ہماری جان بچت ہو جائے، ہمارے فیملی والے بچ جائیں کسی طرح سے. تو اس وقت کچھ لوگوں کو بلا لیا جائے، آپ آ جاؤ، آپ آ جاؤ، تو وہ سوچیں وہ کیا کیفیت ہونے والی ہے. تو یہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے؟ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آلدو یہ الفاظ ملٹیپل ٹائمز شیئر ہوئے میں اس کے اندر، میں جس ورڈز کو یوز کر رہا ہوں یہ ویسے تو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ان حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہوتی ہے، ان کو بولتے ہیں متفق علیہ، ایگریڈ اپون. جس حدیث کے اوپر، جس کی سند کے اوپر، جس کے صحیح ہونے کے اوپر امام بخاری بھی راضی تھے، امام مسلم بھی راضی تھے، یہ سب سے اسٹرانگسٹ چین آف نریشنز کہلاتی ہے یہ. تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ دن جس دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اب 7 لوگوں سے مراد 7 قسموں کے لوگ، جو 7 یہ اعمال کرنے والے لوگ جن کا باقی ذکر آئے گا. اور کیسا ایک دم سے صحابہ نے بھی چاہا ہوگا کہ اللہ کے رسول ہمیں بیان کر کے بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے. سب سے پہلے فرمایا امام عدل، ایک عدل کرنے والا لیڈر. اب امام کا لفظ جو ہے نا یہ بہت ایک جنرل پرپز ورڈ ہے، یہ ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے، ایک نیشن کا، یہ امت کے حساب سے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یہ ایک قبیلے کا یا ایک جو ایک شہر ہوتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. وہ ہم آج کل کے حساب سے ہم ناظم لیول کے اوپر بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اسے، یعنی کہ کوئی بھی چیز، کوئی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ فوج کا جنرل بھی ہو سکتا ہے جس کے انڈر اس کی رعایا ہے، وہ ایک کور کمانڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے یونٹ کا کرنل بھی ہو سکتا ہے، یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالص کر لیتے کہ صرف اور صرف امیر یا بادشاہ کے اوپر کرتے تو پھر ایک اور مطلب ہوتا. جس روایت کو میں شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر ایک بہت جنرل ورڈ یوز ہے، امام لیڈر کے لیے ہوتا ہے عدل کرنے والا، وہ جس نے عدل کیا. اب کیا چیز ہمیں عدل سے روکتی ہے؟ ہمارا لیک آف انٹرسٹ لینا کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جو میجورٹی مثال کے طور پہ ہمارے جو کیسز پھنسے ہوئے عدالتوں کے اندر، ان میں سے ہر کیس میں یہ نہیں ہے کہ جج کو سفارش لگی بھی ہے یا جج جو ہے وہ اس کے اندر کسی کو فیور دینا چاہ رہا ہے. وہ بہت سارے کیسز کے اندر ہے کہ لٹکائے جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، سب کچھ ہو گیا اور وہ عدل فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ تو بہت سارے کیسز کے اندر لیک آف انٹرسٹ، کیسز پائل اپ ہوئے جا رہے ہیں، آپ اس کو وری نہیں کر رہے اس چیز کی. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی ہے جو ایک عہدے پہ آ کے بیٹھ گیا اور اب اس عہدے کو وہ انجوائے کر رہا ہے اپنے عیاشی کے لیے،
کہ اب یہ ریسورس ہے میرے لیے کہ میرے پاس اب کوئی نہ کوئی سفارشیں آتی رہیں گی، میرے پاس کوئی نہ کوئی لوگ رشوت لے کے آتے رہیں گے، اور میں نے اس چیز کو فلفل کرنا ہے میں نے. یعنی کہ آپ امیجن کر لیں. اب ایک اور ڈیفرنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز، اب جیسا الیکشن کا اگر سیزن سامنے آئے گا تو اس کے اندر اب کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اب ٹکٹ بانٹنے کی اتھارٹی ملی ہوئی، اب سوچے تو صحیح اس کے پاس کتنی سفارشیں آئیں گی، کتنی رشوتیں آنی ہیں اس کے پاس، کتنے وعدے قسمیں آنی ہیں اس کے پاس کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے، ہم اس کے بعد آپ کو ابھی نقد یہ ہے، ابھی دینے کے لیے ہے، بعد میں جب ہم جیت عہدہ مل جائے گا آپ کی مرضی کے بندے بھی ہم بھرتی کروا دیں گے، ہم آپ کی مرضی کے یہ کام بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے. ایک سکول لیول یا یونیورسٹی یا ایک کالج لیول جو ہوگا اس کے اندر جس کا کام اتھارٹی ہوگی سکول کے اندر ایڈمیشنز کی، اس کی آپ اتھارٹی کو سوچ سکتے ہیں وہ بھی کس طرح ایکسپلائٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کسی موقع کے اوپر. جو بڑی یونیورسٹیز یا وہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. کسی کمپنی کا کوئی HR ڈپارٹمنٹ ہو اس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کس چیز کو ہائر اینڈ فائر کی اتھارٹی ہو سکتی ہے. کوئی بھی سچویشن جہاں پر اس کے پاس سو مینی تھنگس ٹو ڈو تھی اور اس نے عدل کیا، کسی میرٹ کے اوپر بات کی، کسی اصول کے اوپر بات کی، اور اس نے کچھ نہ کچھ معاملہ جو تھا وہ اگر رحم کا بھی کیا نا معاملہ تو وہ رحم اس طرح کا رحم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. اس رحم کا مطلب کسی اور کے ساتھ زیادتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. فار ایگزامپل ایک ریپ کا کیس آیا ہوا تھا، اب وہ جج جو ہے وہ کہہ دے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑو اس کو بیچارے کو جانے دو، اس سے غلطی ہو گئی تھی. اور بھائی جس کی زندگی برباد ہوئی ہے اور جس کے لیے اتنی رسوائی ہوئی تھی اس کو بھی تو آپ نے کچھ کرنا ہے نا، اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے. تو ایک عدل کرنے والا امام، ایک عدل کرنے والا لیڈر جس نے عدل کیا ہوگا ان سب کو بلا لیا جائے گا اس دن اللہ کے رحمت کے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آ جائے. کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے لیے کسی قسم کی. اور اس کی ایگزامپلز اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں اور دی بھی جا سکتی ہیں. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی جو تھی وہ اللہ کی بندگی میں گزاری، یہاں پر خاص جو ذکر ہے وہ نوجوانی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک عام روٹین ہوتی ہے، عام سین ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت سارے فیملیز میں آپ نے بھی لوگ دیکھے ہوں گے کہ پوری زندگی وہ ہر طرح کی انہوں نے لائف گزاری، اپنی ہر طرح کی لائف گزاری، اور جب بڑھاپے پہ آ گئے تو ان کی بات چیت کے اندر نرمی آ گئی، ان کی بات کے اندر کوئی اللہ رسول کا واسطہ آ گیا. عورت ہے بڑی عمر کی تو اس کو اس وقت جا کے نمازوں کا خیال آنا شروع ہو گیا، تہجد کا بھی خیال آنا شروع ہو گیا، پھر سر کو ڈھانپنے کا بھی خیال آنا شروع ہو گیا کہ کیوں نہ میں سر کو ڈھانپنا شروع کروں. بندہ ہوگا تو اس کو داڑھی رکھنے کا بھی خیال آئے گا، اس وقت اس کو مسجد بھی یاد آئے گی کہ مسجد میں مجھے جانا چاہیے. اس کو باقی جو معاملات ہوتے ہیں اپنے ان کے اندر بھی اس کو خیال آنا شروع ہوگا. جب پوری لائف اپنی انجوائے کر لی، جب آپ نے پوری اپنی لائف انجوائے کر لی، ہر طرح سے آپ نے اپنے وسائل، اپنی صحت، اپنے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کر لیا، اور جب آپ کی لائف ایک ریٹائرمنٹ کی ایج پہ چلی گئی ہے، جب چاہے آپ ایک بہت بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے کوئی ہیڈ تھے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر بہت شکریہ آپ کا یہ گولڈن ہینڈ شیک ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ کو یہ فنڈ مل جائے گا، آپ کو اتنی پینشن ہو جائے گی، یہ بینیفٹس ہوں گے آپ کے ریٹائرمنٹ کے، بس اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ گھر بیٹھیں. چاہے وہ ایک آرمی کا ایک چیف کیوں نہ ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ جب مثال فرض کرتے ہیں کہ جب یہ 99 کے اندر آرمی نے کو کیا تھا، پرویز مشرف آیا تھا، تب مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ بعد یہ فوج آ گئی ہے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بعد میں جا کے وہی قوم مشرف سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھئی اب آپ جائیں، جان چھوڑیں یہاں سے. ابھی جنرل باجوہ کی جتنی بھی رسپیکٹ تھی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ایکسٹینشن لی اس کا ایک امپیکٹ آیا. اب اگلی ایکسٹینشن کے اوپر وہ پوری فوج بھی اٹ سیلف چاہ رہی ہوگی، قوم بھی چاہ رہی ہوگی کہ بس کسی طرح سے اب یہ جائیں، ریٹائر ہو یہاں سے، ہماری جان چھوٹے اس چیز پہ. ایک اسکول یا کوئی ایک کمپنی یا کوئی ایک ایسا جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا وہاں پر بھی یہ سچویشن ہوگی. آپ کو پینشن مل جائے گی، آپ کو سرٹیفکیٹ تمغات بھی مل جائیں گے، آنری طور پہ آپ کو بلایا جائے گا، کبھی کبھی آپ کو ایڈوائزری کا رول چلیں دے دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن پلیز اب یہ روزمرہ کے معاملات میں اب ضرورت نہیں ہے اب آپ کی. ہم نے آپ کی جوانی سے جو لینا تھا لے لیا، ہم نے آپ کی صلاحیتوں سے جو لینا تھا لے لیا. اب آپ کا وہ اب آپ کے اندر وہ بالکل آگے آپ کہتے ہیں نا بالکل آپ مرجھا گئے ہیں آپ، اس لیے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اب وہ اب آپ اگر شو بیس یا اس لیول کے اوپر ہیں تو بھائی نہ اب آپ اس طرح گانا گا سکتے ہیں،
نہ آپ سے والی ایکٹنگ کے وہ والے رولز ہو سکتے ہیں جو ہم آپ سے لیا کرتے تھے. کرکٹ کے اندر جتنے مرضی بڑے آپ سٹار تھے، لیکن اب اگر وسیم اکرم بھی آنا چاہے تو ٹھیک ہے، ایک آدھ کو آنری میچ میں آ جائے، ادروائز بھی ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک آپ شعیب اختر تھے، آپ نے 100 مائلز کا ریکارڈ توڑا تھا، وہ بیریئر توڑا تھا، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے، ینگ بلڈ کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس وقت جا کے پھر اللہ کی باتیں یاد آتی ہیں، اس وقت جا کے پھر اللہ کے رسول کی باتیں یاد آتی ہیں، اس وقت آخرت کا تصور آتا ہے ذہن میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو رد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی جا کے ہاتھ پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اس نوجوان کی جس نے اپنی جوانی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارا. پرفیکشن کوئی نہیں کر سکتا، غلطی ظاہری بات ہے وہ شباب سے بھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ لڑکا، وہ لڑکی جس نے اپنی جوانی کے اندر آؤٹ آف آل دا ادر جو اپوزنگ فورسز ہیں، اپوزنگ آئیڈیاز ہیں اور ٹیمپٹیشنز ہیں، اور جو بلایا جا رہا ہے برائی کی طرف، انویٹیشن، اوپن انویٹیشن ہے، اس سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وقت گزارتا ہے. اس چیز کا ایک خاص احساس ہوا تھا جب 2019 کے اندر ٹرکی گئے تھے. تو اب ٹرکی جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آلموسٹ آدھی یورپین سویلائزیشن ہے. پھر جس طرح کہ وہاں پہ قوانین ہے کہ ادھر مطلب کہ ہم ٹھیک ہے، ہم جو مرضی ڈرامے دیکھ کے جو مرضی ہمارے اندر فیلنگز آئیں، لیکن گھوم پھر کے کیا ہے کہ وہاں پہ نائٹ کلبز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈرنکنگ الاؤڈ بھی ہے، وہاں پہ بہت اوپن سوسائٹی ہے، وہ اس اعتبار سے اوپن سوسائٹی بھی ہے. اس کے ڈراماز کے اندر وہ سینز بھی دکھا لیے جاتے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ جو مرضی ہو جائے بہرحال ہم اس کو سینسر کرتے ہیں. وہ تو ادھر جا کے وہ لوکل ٹرکش لڑکے لڑکیاں جو اس وقت آپ کو اس ایج میں نظر آتے ہیں کہ وہ مسجدوں کا رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یا وہ لڑکی ہے جس کے اوپر جس ملک کا قانون ہمیشہ سے رہا تھا، آلموسٹ جب میں نے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ادروائز قانون یہ تھا کہ ہیڈ کورنگ کرنی ہی نہیں ہے، قانون ہے الٹا. وہ ہیڈ کورنگ کر کے اپنے جو بھی اپنے کام پہ آ جا رہے ہیں، وہ آزادی ہونے کے باوجود، اس طرح کی سوسائٹی ہونے کے باوجود بھی وہ کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ اگر ہم جیسے ایک عام بندہ دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کس قدر ویلیوبل ہوں گے. وہ ایسے نوجوان جو باقیوں کی طرح بھی کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا صرف اللہ کی رضا کے خاطر. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل جو ہے وہ جڑا رہا مساجد کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، جس کا دل لگا رہا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا کرے ہمیں بھی. وہ جس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ لگا رہا. اب اس کی ایکسپلینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے لوگ تو دن کو جو پلان آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سارا شیڈیول پلان کر لیں گے. جو نمازی بھی ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے، پورا شیڈیول اپنا دن کا بنا لیا، بیچ میں نماز آ گئی تو جہاں پہ آئے گی نماز دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے. دیٹ از ناٹ اے پرائرٹی. لیکن ہم یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی کہ جو نماز کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا دن کا شاید شیڈیول ہی وہ بنتا ہو کہ نہیں یار اس ٹائم میں نہیں، سوری میں اویلیبل نہیں ہوں گا، میں یہاں پہ نہیں آ سکتا، میری نماز افیکٹ ہو جائے گی. ایسی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے یہ والی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے دلی سکون جو ہے وہ اس کا مسجد کے اندر ہے، وہ نماز پڑھتے ساتھ ہی نہیں نکلا بلکہ پہلے بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا، بعد میں بھی رکا رہا اس کے لیے. تو وہ شخص، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیں گے اپنے پاس، اپنے عرش کے سائے تلے، کہ وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے. وہ لوگ، وہ دو لوگ جو محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، جب جمع ہوتے ہیں تب بھی، وتفرقا علیہ، جب الگ ہوتے ہیں تب بھی. علیحدہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ ہی ان کا تعلق، ان کا جو خیال، ان کا جو چاہت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. اور جو الگ بھی ہوتے ہیں، ملتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت اور اس کی وجہ سے، اور علیحدہ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی محبت کے ساتھ ہی. یعنی کہ جو آپ کا کاز آف ریلیشن شپ ہے دوسرے کے ساتھ، وہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یار یہ کیونکہ میرا کولیگ ہے تو اس وجہ سے، یا اس کی وجہ سے مجھے کوئی پیسوں کا بینیفٹ مل سکتا ہے اس وجہ سے، یا یہ مجھے کسی اور چیز میں اچھا مشورہ دے سکتا ہے، یا یہ کہ چل اچھا دوست ہے میرا تو مصیبت میں کام آتا ہے، یا میں اس کی کمپنی میں انجوائے کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے پیورلی کیا ریزن کیا تھا دو لوگوں کا آپس میں جڑنے کا؟ اللہ کی ذات. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں.
گڈ ریلیشن شپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر. جب اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو پھر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا وہ بھی بندہ درگزر کر دیتا ہے. اور جب کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہو نا جو آپ ایکسپیکٹ کریں اپریسیشن ہو میری, تب بھی بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو بہت زیادہ فرکشنز ہوتی ہیں نا وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں جب آپ بیچ میں ہر معاملے میں ایونچولی یہ رکھتے ہیں کہ یار سب کچھ کر تو میں اللہ کے رہا تھا. جب میں سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا تھا تو میں اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کیوں کر کے اس طرح بیٹھوں. اگر اس نے کر دیا تو الحمدللہ, اگر اس نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا تو اکارڈنگلی, اگر اس نے میرے ساتھ اچھا کر دیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے بچا کے رکھا. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے آتے ہیں بیچ کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کے اندر پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وہ شخص جس کو ایک عورت بلائے جو اچھے نسب اور اچھی جمال والی ہو, خوبصورتی والی ہو. ایک خوبصورت عورت اس کو بلائے برائی کی طرف, بدکاری کی طرف. اب گناہ کی جو کئی اقسام ہو سکتی ہیں, جیسا کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ آج کل کے دور کے اندر تو آپ اس چیز میں نہیں بھی انٹرسٹڈ, تو جیسے ہی آپ اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے, اور آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کتنی انفارچونیٹ اور افسوس کی بات ہے کہ اگر دبئی جیسا جو اسلامک کنٹری ہے, آپ ادھر جائیں, فضول میں مساج سینٹرز اور اس کے ہر جگہ کارڈ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. ہر وقت کی انویٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ادھر برائی کی. تو یہ سب اس طرح کی برائی کی طرف بات کرتے ہوئے کہ ایک شخص جس کو ایک بہت اچھے اپرچونٹی ملی, اس کو اس نے بلایا بھی, اس کے پاس سارے اپرچونٹی تھی, اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے, یہ وہ بدکاری کر بیٹھتا وہ. لیکن اس نے اس پیک ٹائم کے اوپر جو مومنٹ تھا, جس مومنٹ کے اوپر صبر کرنا تھا اس نے اور اپنے آپ کو روکنا تھا, ریسٹرین رکھنا تھا اس نے اپنے آپ کو. یعنی کہ ابھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ لوگ تو ایک کلک کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک کلک تو کر دو یہاں پہ کہیں سے. تو ابھی بات ہو رہی ہے جس کے پاس ایک فل اپرچونٹی آ گئی تھی اور وہ کیا کہتا تھا, فقال انی اخاف اللہ, وہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں مجھے فلانی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں, دنیا میں ذلت نہ ہو جائے میری, یا یہ چیز نہ ہو جائے, یا میرے خلاف لگتا ہے کہ یہ کوئی چال ہوگی, کوئی سکینڈل نہ بن جائے بعد میں میرا, جا کے میرا کیریئر نہ خراب ہو جائے اس کی وجہ سے. یہ بات ہو رہی ہے وہ جس کی بالکل پیور اپرچونٹی اس کو مل گئی اور اس نے کہہ دیا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے, میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا, اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے. یہ اس بندے کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے. وَرَجُلًا, اور وہ شخص بھی جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اتنا خفیہ طریقے سے کرتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا تھا. اس چیز کا بھی اس قدر خفیہ رکھا اس نے. آپ نے صدقہ کیا, اب اس کے بعد کچھ تو دل میں آتا ہے نا کہ یار اسی کے اوپر احسان ہونا چاہیے کسی قسم کا, یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی اور میری تعریف کرے, کوئی تو مجھے اپریشیٹ کرے اس چیز کو. تو صدقہ قبول تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کر لیں گے اس چیز کو. وہ تو ایون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاہے وہ خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں چاہے وہ علانیہ کرتے ہیں, سرم و علانیہ, اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن میں بھی کیا ہوا ہے. تو جو علانیہ خرچہ ہے اس کی بھی قبولیت ہے. وہ میں نے اور جو لیکچرز کا ذکر کیا تھا جو صدقہ جاریہ والا, اس کے اندر اللہ کے رسول میں اوپن کال دی تھی کہ کون صدقہ کرتا ہے اس میں, تو لوگوں نے سامنے آئے تھے. تبوک کا پچھلی سیٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی, انڈین جو حجاب بین تھا اس کے اوپر, تو اس کے اندر بھی تبوک کے اندر اوپن کال تھی, آئیں لوگ صدقہ کریں اور سب کے سامنے آ کے پیش کریں چیزوں کو. تو وہ بھی ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ اس خاص عمل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اتنا خالص عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں تک کو بھی خبر نہ ہو سکے, رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ ہینڈ تک کو بھی خبر نہ ہوئی. یعنی کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے سمجھانے کا کہ آپ نے اس کو اس قدر خفیہ رکھا. اب اس کا ریوارڈ وہ بندہ نہیں دے, اللہ کی ذات سے دے گی مجھے ریوارڈ اس کا. تو جو صدقہ کرتا تھا, اب اس میں اماؤنٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا, کون سا صدقہ, کس چیز کا صدقہ, یہ صرف کی جائے کس طرح سے وہ کرے کہ اس کا وہ بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلا لیں گے اپنے پاس. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ,
وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا تھا تنہائی کے اندر اور اس حال میں کرتا تھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اس قدر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، چاہے وہ اپنے کسی ندامت تھی کسی گناہ کے اوپر، چاہے وہ کوئی مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا چاہے وہ خالص اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کی تعلق قائم کر رہا تھا، لیکن وہ اس کیفیت میں تھا اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تنہائی میں، کوئی دکھاوا نہیں اس کے اندر، کسی کو نہیں پتا کہ رات کو رو رہے تھے تو اللہ کو یاد کر کے رو رہے تھے، کوئی شو آف نہیں اس کے اندر، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ عادل بادشاہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جس نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ وہ کہ جس کا دل جو تھا وہ مسجد میں لگا رہا، وہ 2 لوگ جو اللہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ شخص جو ایک عورت کی بلانے کے اوپر بدکاری کے طرف وہ روک دے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، چھٹا وہ شخص جو صدقہ کرے اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں تک کو خبر نہیں، اور آخری وہ اس حدیث کے مطابق وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا رہا اور اس کی آنکھیں اسے بھیگ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حدیث ہیں، ان کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح درجے کی 2419، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص جو اس چیز کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ مل جائے، وہ شخص جو اس چیز کی چاہت رکھتا ہو، محبوب ہو اس کے لیے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے مجھے بھی جگہ مل جائے، وہ کیا کرے؟ وہ جو تنگ دست ہے، اس نے ہو سکتا ہے آپ سے کچھ مانگا ہو، کوئی قرض لیا اس نے آپ سے، کوئی چیز اس نے آپ سے کوئی ادھار مانگی ہو، یا اس کے اینڈ کے اوپر کوئی چیز ویسے پیبل تھی یعنی کہ اس کے حساب سے نہ ہو، اور وہ مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کو مہلت دے دیں یا قرض معاف کر دیں۔ 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ اس کے آپ معاف کر دیں اسے، یہ قرض کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایگزیکٹلی قرض ہی لیا آگے آپ سے، میں مشکل میں ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے عرصے کا قرض ریکوائرڈ ہے مجھے، تو آپ پلیز اگر مجھے اتنی دے دیں میں آپ کو اس ڈیٹ تک واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس کو قرض دے دیا، اور اس کے بعد جب وقت آیا تو آپ نے ریئلائز کیا کہ وقت آ گیا ہے، ابھی اس نے بات مجھ سے نہیں کی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بلکہ اس کی تو یہ حال ہے کہ جس طرح شہید کی بات کی جاتی ہے کہ شہید جو ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا، سب کچھ معاف ہے، سب بیریئرز توڑتا ہوا وہ جنت میں جائے گا، الا اگر اس نے قرض لیا ہوا تھا، مقروض تھا تو اس کا بھی کیس معلق ہو جائے گا، وہ بھی رک جائے گا جب تک قرض کا معاملہ نہیں طے ہوگا۔ تو چاہے اب شہادت سے بڑی موت، زبردست موت کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ معاملہ ڈال دیا کہ نہیں، حقوق العباد میں اس نے کسی کا قرض لیا ہوا تھا، تو جب تک وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا اس کے لیے جنت روک دی جائے گی۔ تو اس لیے جو لوگ تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے، وہ تو بات کو سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اگر آخرت کا معاملہ آ گیا، آخرت تک بات چلے گی، تو آخرت میں تو کرنسی ہوں گی ہمارے اعمال، پھر یہ دنیاوی قرض واپس نہیں آپ کر کے بعد جان چھڑا سکتے، پھر اعمال ایکسچینج ہوں گے۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی نیکی تھی آپ کو نیکی دینی پڑے گی، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے دینے کے لیے تو اس کے جو برے اعمال میں سے کچھ حصہ آپ کو پھر مل جائے گا۔ اس طرح سے بیلنس آؤٹ ہوں گے معاملات، اس طرح سے بیلنس آؤٹ ہوں گے۔ تو وہی بات ہے کہ یو وڈ نیور وانٹ ٹو بی ان دیٹ پوزیشن کہ قیامت والے دن جو تھوڑے بہت اعمال ہیں وہ بھی پتہ لگے اس کا کوئی اور حقدار ہے، یا جو آلریڈی اتنے گناہوں کا بوجھ ہے اس پہ پتہ لگے اور بوجھ ڈلنے والا ہے، تو لہٰذا دنیا کے اندر اپنے معاملات کو طے کیا جائے۔ بات ہو رہی ہے اس کی جس نے دینا تھا، وہ آ کے بہت بیچارگی کے ساتھ آ کے بات کرے کہ وہ قرض میں نے دینا تھا، یہ اماؤنٹ ہو گئی ہے، بہت سخت مجبوری ہو گئی تھی، یہ تھوڑے سے پیسے میرے پاس ہیں، اور جس سے لیا گیا تھا وہ اس کو مہلت دے دے، چلو کوئی بات نہیں اگلے مہینے کر دینا، یا جتنی مہلت اور ریکوائرڈ تھی اتنی مہلت دے دی، کوئی بات نہیں۔ پھر دیکھا کہ دوبارہ آگے معاملات آ گئے ہیں، وہ اور نہیں کر پا رہا، یعنی کہ اس کو
قسطیں اور آسان کر دینا اور اس کو ریلیز کرنا اسے، یہاں تک کہ اگر سب سے اچھی چیز ہو جائے کہ ایونچولی آپ نے یہ ریلائز کیا کہ یہ نہیں دے پا رہا، تو آپ نے اتنی مہلت دے دی کہ معاف ہی کر دیا اسے۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ وہ اپنے جو اکاؤنٹنٹ یا منشی یا جو بھی ٹرم یوز کر سکتے ہیں کہ اس نے حالات اور معاملات کیے، اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو اور اس کو یہ انسٹرکشنز خاص دے کے رکھیں کہ جب لوگوں کے ساتھ لینے کا معاملہ کر رہے ہوگے نا تو ہاتھ ہلکا رکھنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا ان کو۔ کیا پتہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، ہم لوگوں کو معاف کریں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں۔ اس کے اوپر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں اللہ کہے گا کہ میں اس سے زیادہ ہوں جو یہ مہلت دیتا تھا، یعنی کہ یہ اللہ کے لیے وہ ہوگا کہ اللہ کے لیے ایک شرم کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر حیا محسوس کریں گے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے، اس بندے کو، اس بندے کے ساتھ نرمی نہ کی جائے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوگا کہ اس کو بھی مہلت دے دی گئی، اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ کیا خوبصورت وہ بات ہوگی۔ اور اس وقت دنیاوی جو پیسے یا تھوڑے بہت جو ہمارے لین دین ہوں گے، اب چلیں بڑے لین دین بھی ہو گئے، کیا حیثیت رکھتے ہوں گے وہ آخرت میں؟ کہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قیامت والے دن یہ کہہ دیا جائے کہ جو تمہیں معاف کیا، تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا نا، لوگوں کو رخصت دے رکھی تھی تم نے، چاہے تم خود مجبور ہو رہے تھے، خود بھی تنگ دست ہو رہے تھے وہ، لیکن تم نے لوگوں کے اوپر معافی کی بھی تھی، جو تمہیں بھی معاف کیا، تمہارے لیے بھی بخشش۔ کیا خوبصورت کیفیت ہوگی وہ، کیا خوبصورت کیفیت ہوگی وہ۔ تو اس حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس چیز کی چاہت رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سائے میں جگہ دے دیں، تو لوگوں کو رخصت کیا کرے، وہ معاف کیا کرے لوگوں کو، ان کے جو بھی قرض کے معاملات ہیں، ان کے لین دین کے معاملات ہیں۔ ایک تو آج کل کی غربت جیسے حالات کے اندر جو دکاندار ہیں جو خاص طور پر راشن والا کام کرتے ہیں، وہ دیکھیں وہ ان کے لیے ایک ڈائریکٹ اپرچونٹی آتی ہے کہ کئی کیسز کے اوپر جو ریگولر لینے والے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ریٹیل سٹورز ہوتے ہیں یہاں پہ اپرچونٹی نہیں مل سکتی، یہ بڑے بڑے کیش اینڈ کیریز ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا، لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ معاملہ چل سکتا ہی ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ڈبل روٹی کے نہیں ہیں اتنے پیسے، چلو کتنے جیب میں، صرف 10 روپے ہی ہیں، چلو 10 روپے دے دو، باقی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیفیت ہوگی اس کے لیے جو اس چیز کا ہوگا۔ اس طرح باقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ کہیں پر کوئی چیز پینڈنگ تھی، وہ ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فارمیسی بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے یہ چارجز تھے لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم زکوٰۃ فنڈ سے پورا کر لیں گے، یہ زکوٰۃ فنڈ نہیں، کوئی بات نہیں ہم معاف کرتے ہیں۔ یہ اسکول کی پڑھائی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ، اچھا چلیں کوئی بات نہیں آپ کے اوپر حالات ہیں، تھوڑے سے انسٹالمنٹس کر لیتے ہیں، معاف کر لیں اسے، چلیں اتنا ایگزام کر دیتے ہیں ہم اس کے اوپر، چلیں یہ چیز جو ہے یہ بالکل ہی آپ کو معاف کر دی ہے، یہ چیزیں چلیں کتابیں فری لے لیں آپ یہ چیزیں، تو وہ والا کیفیت بھی ہو سکتی ہے وہ۔ اب انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، یہ ہمارے صرف ملک کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے اندر لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے کہ جو بہت زیادہ حقدار تھا وہ بیچارہ مس کر جائے گا اپرچونٹی، لیکن جو پریٹینڈ کرنے والا تھا، جو دھوکہ دینے والا تھا، کیا پتہ وہ ایڈوانٹیج لے کے چلا جائے اس میں سے۔ پر اس کے اندر پرفیکشن کا معاملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عمل کے حساب سے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ ایک بہت ہی دل کو تسلی دینے والی حدیث اس طرح کے معاملات کے اندر ہے، وہ واقعہ کہ انہوں نے ایک رات صدقہ کرنے کی بات کی اور انہوں نے کہا آج رات میں صدقہ کرتا ہوں، صدقہ کرنے کے لیے رات کو گئے، اور اسی کیفیت کے ساتھ کہ میں اس طرح صدقہ کروں گا کہ دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو نہ خبر ہو۔ رات کو جا کے جس بندے کو صدقہ دے کے آئے، صبح ہوئے تو لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں، وہ دیکھو جی کل کوئی ایسا بندہ تھا جو ایک چور کو صدقہ دینے آیا تھا، ایک ڈاکو کو ایک چور کو صدقہ دینے آ گیا تھا، وہ لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر اور کہہ لگا رہے ہیں۔ یہ اس قدر ندامت اس کے دل میں ہوئی کہ یار یہ کیا میں کر بیٹھا، چور تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، میں اس کو غلطی سے دے آیا، میں سمجھا وہ ضرورت مند ہوگا۔ دل میں خیال آیا، یہ اس حدیث کو نا میں ایکسپلین کر رہا ہوں اپنے ورڈز میں، دل میں خیال آیا کہ نہیں مجھے دوبارہ صدقہ کرنا چاہیے، تو پھر کیا کیا، اگلی رات دوبارہ ایفرٹ کی، لیکن جب اس دفعہ گیا تو ایک اپنی طرف سے ایک عورت کو دے کے آیا پیسے رات کو۔ اگلے دن پتہ لگا کہ وہ عورت جو تھی وہ تو ایک بدکار عورت تھی، وہ تو رات کو اپنے کلائنٹس کے انتظار میں تھی،
تو یہ اس کو جا کے پیسے دے کے آ گیا، اس کے اوپر صدقہ کہاں قبول ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر مزید ندامت۔ اس طرح ملٹیپل ٹائم جب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہ تینوں کے تینوں صدقے قبول کیے تھے۔ جس رات تم نے اس شخص کو صدقہ دیا جس نے چوری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس صدقے کی وجہ سے اس رات اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا، وہ چوری کے لیے نکلا ہی نہیں پھر وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر وہ دے دیا، صدقہ بھی قبول کر دیا، اور وہ جو برائی رکی اس کا بھی اجر ہو گیا۔ وہ جو بدکار لڑکی تھی، اس نے اس رات بدکاری کے لیے جانا تھا، تو صرف خود اس نے برا عمل نہیں کرنا تھا بلکہ کسی اور کو بھی گناہ گار کرنا تھا اپنے ساتھ، دونوں اپنے اپنے حصے کا پاتے، کسی اور کو بھی اس نے اپرچونٹی دینی تھی۔ تمہارے اس صدقے نے اس رات وہ برائی بچا دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے سینیریوز کے اندر، ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے ہمیشہ، لیکن برائی کو روکنے کے لیے جو چیریٹی اور ڈونیشنز ہیں نا، اس کے اندر بھی بہت سارا پوٹینشل ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کو کر ہی حالات اور اس کی وجہ سے رہے ہیں، یا جو ایسی مارکیٹ میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ باہر کے ملکوں کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ جو پون سائٹس ہوتی ہیں، کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ کیمرے کے آگے بالکل اب نیکڈ ہو یا ویڈیوز بنوائے آ کے؟ کسی کا دماغ خراب ہے؟ بہت سارے کیسز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی سوسائٹی کے گھروں سے نکال دیا باہر کہ جاؤ جی باہر تم لوگ جاؤ، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، جو مرضی کرنا کرو۔ ان کے لیے بیسٹ وے آف انکم کیا ہے؟ یہ انکم ہے۔ ایک پون سائٹ کو یا ایک پروسٹیٹیوٹ کا، ایک بروتھل سینٹر کا رن کرنے والا تھا بندہ، اس نے ذکر کیا یہ والا کہ میں کبھی بھی آؤٹ آف بزنس نہیں ہو سکتا، تو اس نے اسٹوڈنٹس کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایوری ڈے تھاؤزنڈز آف گرلز آر دیئر ٹو سیل دیئر سیلز، وہ خود اپنے آپ کو آن لائن یا اس کے ذریعے اپنے آپ کو سیل کرنا چاہتی ہیں فار کہ میکنگ اے لیونگ، اپنی پڑھائی کے بلز انہوں نے دینے ہیں، اسٹوڈنٹ لون اتارنے ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہے، رینٹ پے کرنا ہے وغیرہ، تو میں تو کبھی بھی آؤٹ آف بزنس نہیں ہوں گا۔ تو چیریٹی کو، صدقات کو اس طرف بھی ڈائیورٹ اور ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ لونز، ایگزامپل دے رہا ہوں، باہر کے ملکوں کے اندر سچویشن ہے، اللہ عالم پاکستان میں بھی ایسی سچویشنز ہوتی ہوں گی، تو کوئی اگر ایسی مجبوری کی کیس کے اندر، تو ایسے فنڈز اگر بنا دیے جائیں جہاں پر اس طرح کی کیفیت نہ ہو، اگر، اور جن کو اگر چاہیے تو وہ ایک آسان لون یا وہ سچویشن ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی برائی کے راستے بہت سارے ہوں گے، وہ بند ہوں گے، رکیں گے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی 126، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی، حدیث کے اندر جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ غازن، جس نے کسی غازی کے لیے یا مجاہد کے لیے ساز و سامان کا بندوبست کیا، کیونکہ اس دور میں کیا معاملات ہوتے تھے جب یہ آرمی، اسٹیبلش آرمی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی، تو اس وقت کے کیا معاملات ہوتے تھے؟ جو جنگ میں جائے گا، جو جہاد کے لیے نکلے گا، اس نے اپنا بندوبست خود کرنا ہے، اسٹیٹ آپ کو سواری نہیں دے سکتا، اسٹیٹ آپ کے لیے تلوار کا بندوبست نہیں کرے گا، شیلڈ کا بندوبست نہیں کرے گا، تیر، سواری، کھانا پینا، راشن سب آپ کا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں اگر فاتح ہو گئے اور کوئی مال غنیمت آیا تو سورہ انفال کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق تقسیم ہوگی، لیکن باقی تو آپ کے سارا کچھ اپنا ہوگا۔ تو اب تو وہ ظاہری بات ہے، مینلی جو اسٹیبلشڈ آرمیز ہیں ان میں وہ اصول نہیں چلتا یہ والا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک حدیث ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس میں اور کئی سینیریوز ہوں گے جہاں پہ یہ اپلیکیبل ہوتی ہوگی۔ تو جس کسی نے ایک غازی کے یا ایک مجاہد کے ساز و سامان کا بندوبست کیا، یہاں تک کہ اب اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہ رہی کہ اس کے لیے آپ نے فل اس کو سپانسر کر دیا، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس غازی اور جہاد کرنے والے کو ملے گا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سٹارٹ کہاں سے اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا، سایہ کرے گا اس کے اوپر، جو یہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے میری فیملی کو کون دیکھے گا؟ میں اگر چلا گیا تو گھر کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو آپ نے اس کو ایک ایسا کمپلیٹ مدد کی، کمپلیٹ پیکج کی صورت میں مدد کی کہ ساز و سامان بھی اس کے لیے انفاق کیا آپ نے، اس کا بھی بندوبست کیا، اور پیچھے فیملی کے لیے بھی آپ نے پوری ذمہ داری لے لی، دیکھ بھال کی، کہ پیچھے اس کے گھر والے، چاہے اگر وہ ینگ تھا اور اس کے ماں باپ تھے تو ماں باپ کے لیے، اگر اس کے چھوٹے بہن بھائی کی ذمہ داری ہے وہ،
اگر شادی شدہ ہے تو بیوی اس کے بچے، ان کی ذمہ داری کی کفالت ان کی، اس کی ذمہ داری لے لی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ عرش تلے سائے تلے جگہ بھی دیں گے، اور دوسری رحمت کیا ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اس غازی کو اجر ملے گا اس چیز کا، عمل کا۔ اس کلیکشن آف احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہے، اس کے اندر یہ آخری حدیث جو مسند احمد کی ہے 17657 حدیث، صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کفالت کی، جو ایک مجاہد کی، جو ایک غازی کی کفالت کرتا ہے، اس کے لیے ہیلپ کرتا ہے، اس کے لیے فنڈ کرتا ہے۔ تو اب اس ایک مجاہد کی بھی بات ہو رہی ہے، ایک غازی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کہ اللہ کی راہ میں، پہلے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتا ہے، دونوں چیزیں ایٹ رسک اس نے رکھی، خوب لڑتا ہے، دشمن سے ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لے لیا، جس کہتے ہیں نا سکسیسفلی پاسڈ، امتحان لے لیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، اور انبیاء سے ایک درجہ کم نیچے والی جو مقام ہوگا اس کو وہ مل جائے گا۔ یہ آج کی سیٹنگ کے اندر ہم نے وہ اعمال ذکر کیے ہیں، ان لوگوں کے اعمال جو قیامت والے دن وہ خوش نصیب جگہ پا سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ریزروڈ جگہ ہوں گی، ریزرو نسل کی بنیاد کے اوپر نہیں، میں اس ذات سے بلانگ کرتا ہوں، یا میں اس زبان بولنے والا ہوں، یا میں اس سٹیچر والا ہوں، یا میں نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے، یا میرا پاسپورٹ تو دیکھو بھائی، میرا تو یو ایس کا پاسپورٹ مجھے ملا ہوا ہے، یا ٹھپے دیکھو کتنے ملکوں کے مجھے ملے ہوئے ہیں، یا دیکھو میری وہ جو فلانی پروفائل ہے نا آن لائن، وہ دیکھو کس قدر ایکریڈیشن اس کو ملے ہوئے ہیں، یا میرے فالوورز کتنے زیادہ ہیں یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا باقی جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں، وہاں پہ لائکنگ تو چیک کرو۔ یہ ریزرو جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا کرے۔ ان کو ضائع کرنے والے جو اعمال ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو چیز اس میں اپوزٹ سمجھ لگ رہی ہے نا، وہ ریاکاری کی بات ہے۔ بہت سارے اعمال خفیہ تھے، آپ نے ریاکاری کر دی، مثال کے طور پہ کسی کی کفالت کی ذمہ داری تو لے لی، لیکن اس کے بعد جو اس کا بینڈ بجایا آپ نے اس کے بعد، اور ریاکاری کی اور احسان جتایا، ضائع کر دیا اس چیز کو۔ کسی کو قرض والی جو بات تھی ٹھیک ہے، بظاہر کہنے کو معاف کیا، لیکن اس کو پھر ایکسپلائٹ اس طرح کیا اس کو، اور کہ وہ آپ نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ تو یہ تمام اعمال جو ہیں، وہ ریاکاری جو ہے وہ ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ وہ ان سب اعمال کو ضائع کر سکتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان ریاکاری یا ان تمام اعمال سے بچائے جو ان کو ضائع بھی کر سکتے ہیں، اور ایسی تمام چیزوں کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی عدل کریں، ہم بھی انصاف کریں، ہم وہ سارے اعمال کریں جس کے بعد ہم اس چیز کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔